اسلام میں پاکیزہ محبت صرف اور صرف میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ۔ اسلام میں یہ منگیتر کا کانسیپٹ اس اعتبار سے کوئی نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ طے ہوا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا تو وہ فری آپس میں گپ شپ شروع کر دیں، اور اگر منکوحہ بھی ہو، نکاح بھی ہو چکا ہو، تب بھی وہ علیحدگی میں نہیں مل سکتے۔ اور لوگ مجھے اکثر ای میلز کر رہے ہوتے ہیں جی کیوں نہیں مل سکتے جی، میاں بیوی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ میاں بیوی ہیں، علیحدگی میں کوئی کام ڈال بیٹھے، کل کو منگیتروں کی بھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کل کو وہ مرد اسی عورت کے اوپر الزام لگا دے کہ جی اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس لیے بالکل حرام ہے قطعاً کہ اگر نکاح بھی ہوا ہے وہ پبلکلی ضرور مل سکتے ہیں کسی کمبائنڈ گیدرنگ، علیحدہ سے ایسے میاں بیوی بھی الگ نہیں ہو سکتے، بالکل کلیئر کٹ۔ اور منگیتر والا تو معاملہ ہی غلط ہے نا جی، وہ تو رشتہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کی تو اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ باقی اب آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا معاملہ، یہ تو بالکل ہی جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہ پاکیزہ محبت کا بھی ایک کنسیپٹ ہے جی، وہ ہیر رانجھا اور جی لیلا مجنو اور سسی پنو اور مرزا صاحبہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ سارے کے سارے میرے بھائی، یہ ساری کتابی اور یہ شاعروں کی باتیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ مرد و عورت کے درمیان جب وہ غیر محرم ہوں گے تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے صرف اور صرف رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا لاک ہے، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی چیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ بہرحال اسلام میں اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ صرف اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور اسلام فری سیکس کو سپورٹ نہیں کرتا، اسلام جو ہے وہ جنسی تعلق کے اوپر قدغن نہیں لگاتا، سوائے چند چیزوں کے میں آج بتا دوں گا، مگر اپنی بیوی کے ساتھ وہ تعلق قائم رکھا جائے تاکہ ایک خاندانی نظام وجود میں آئے۔ اور میرے بھائیوں، میاں بیوی کا جو بانڈ ہے، اس کے درمیان اس بانڈ کے لیے سب سے ایفیکٹو دو چیزیں جو ہیں، نمبر ایک اولاد ہے اور نمبر دو سیکس، جنسی تعلق ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے بانڈ کو مضبوط کر۔ اگر فری سیکس ہوگا تو کبھی یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا، اولاد کے حوالے سے کیئر نہیں ہوگی، یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سیکس ڈسپلن بہت ضروری ہے، اور اسلام میں تو یہ بیوی اتنی بڑی نعمت ہے، آج کے یورپین اور امریکن معاشرے نے تو اسے کموڈٹی بنا دیا ہے، ایک یعنی کھیل کا ذریعہ اور اشتہارات میں نمائش کا ذریعہ۔ اسلام عورت کو کموڈٹی نہیں بناتا، رسپیکٹ دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث عورت کے بارے میں ہے، مرد کے بارے میں نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ عورت کے لیے مقام ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں 3649 نمبر، اور مشکات میں بھی ہے 3083 نمبر 3083، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں دی ہیں، یہ متاع اور برتنے کا سامان ہے، اور سب سے بہترین متاع دنیا میں برتنے کا سامان نیک بیوی ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ نیک بیوی آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایون آپ بدماش سے بدماش لوگ ہوں گے نا، بے غیرت سے بے غیرت لوگ ہوں گے نا، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ جی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تو کہیں گے جی کوئی تکو نکاح والی کوئی زنانی تکو، بالکل شریف تھی تو تسی جڑا کام پایا ہوا ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں۔ ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، یہ کوئی مطلب، لیکن اوور آل میجورٹی میں یہی رول پایا جاتا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ بے حیا ترین شخص بھی خواہش کرتا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے نا بالکل میرے ساتھ خاص ہو۔ تو ہم نے تو کئی شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ شادی کے بعد سیکس کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر دوسرے کے بارے میں ایسی کیوں امید رکھتے ہیں؟ جس طرح کا آپ معاملات کریں گے آپ کے ساتھ بھی ویسے معاملات ہو سکتے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے، خصوصاً یہاں پہ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے لیے بڑی اہم ہے۔ ساڑی تو بھائی 12 سال پہلے ہو چکی ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 5090، صحیح مسلم میں 3635 اور مشکات میں 3082، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 اس کا حسب و نسب، نمبر 3 اس کی خوبصورتی، اور نمبر 4 اس کی دینداری۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے، عرب کا محاورہ تھا، آپ نے فرمایا تمہارے ناک خاک آلود ہو جائیں اللہ کے بندو دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے،
کامیابی حاصل کرو. یعنی جو پہلی 3 چیزیں ہیں ان کو لیسٹ پرائورٹی پہ رکھو, ٹاپ پرائورٹی کے اوپر عورت کی دینداری کو دیکھو. بھائیو, اسلام نے جو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے جو توہمات پائی جاتی تھی اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندوؤں کے معاشرے کے اندر جو توہمات پائی جاتی ہیں اس کو کنڈیم کیا. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 اس حوالے سے بڑی اہم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم, پس اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو. یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو, خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے, لیکن ہونا اس جگہ پہ چاہیے کہ جو کھیتی کا مقام ہے. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر آپ دانا بوئیں گے تو وہاں سے درخت نکلے گا, اور ظاہر ہے کہ وہ عورت کا مقام آگے کا مقام ہے جس کو ہم عربی کے اندر قبول کہتے ہیں. چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے, لیکن صحبت کا مقام وہی ہوگا. اس کھیتی کی طرف آؤ, یعنی وہاں پر بیج بو, اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے, آپ سمجھ لیں تفصیل کے اندر, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں 4528, صحیح مسلم میں 3535 اور مشکات میں 3183, کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی سائیڈ سے صحبت کرے, یعنی صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن بیک سائیڈ سے, تو اس کی اولاد پھینگی پیدا ہوگی. تو اسلام نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ, لیکن مقام جو ہے وہی قبول ہوگا. دبر میں حرام ہے, اور وہی چیز ہے جسے ہم اینل سیکس بھی کہتے ہیں, یا لواطت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں. یعنی قوم لوط کا فعل اینل سیکس, یہ بھائیوں حرام ہے. اب میں اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کروں گا. یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں, میرے سے جو لوگ واقف ہیں شروع سے ان کو پتا ہے کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں. یعنی میری عام گفتگو اس طریقے سے نہیں ہوتی کسی کے ساتھ, لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں تک حق بات پہنچے. بھائیوں, بیویوں کے ساتھ مکمل طور پر جنسی تعلق, سیکچول ریلیشن شپ, اس کی اجازت ہے سوائے قوم لوط کے عمل کے, جسے اینل سیکس کہتے ہیں, یعنی دوبر کے اندر صحبت کرنا. اس حوالے سے بڑی وعیدیں آئی ہیں. نکاح نہیں ٹوٹے گا. یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نکاح نہیں ٹوٹے گا, حرام فعل ہے. توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں اور اپنے معاملات کو مستقبل کے لیے سیدھا کر لیں. نکاح نہیں ٹوٹے گا, توبہ سے معاملہ جو ہے ریزالو ہو جائے گا. اور بیوی پر اس حوالے سے کوئی اطاعت واجب نہیں ہے. اب اکثر لوگ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے, مطلب کئی عورتیں ہیں ان کی مائیں رابطہ مجھ سے کر لیتی ہیں فون کے اوپر کہ جی اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مطلب مجبور کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو اسی اینل سیکس کے اوپر, اور ہم طلاق لے لیں یا اس طرح کے معاملات, اور وہ پھر جھانسا دیتے ہیں جی کہ خاوند کی چونکہ اطاعت واجب ہے اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانے. بھئی خاوند کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے. جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں. یعنی اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو, کوئی اطاعت نہیں ہے. کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ داڑھی مڑا دے, کوئی اطاعت نہیں ہے. یا کوئی خاوند کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے, اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لینے. یہ بھی ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے. ظاہر ہے وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے. قربانی کے بعد یہ مونچھیں میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل ہو رہی ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا. پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے, اور پھر پاکیزگی کا کس طریقے سے اہتمام ہو سکتا ہے. پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے, لیکن یہ فتنہ عام ہوا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یہ خواہ مخواہ جو ہے یہ آئی بروز کا چکر ہے, خاوند کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بھائی خاوند کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شریعت کی حدیں تو نہیں توڑ دی. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 32 ایکسکلوسیو ریکارڈ ہے, مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی اعضاء کے صحیح احکام و مسائل, اہل سنت پاک.com پہ. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب بھائیو 8 صحیح الاسناد احادیث مختصر سی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں جو قوم لوط کا عمل ہے, خواہ وہ مرد کے ساتھ ہو
خواہ وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین احادیث ہیں. اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا. پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2980، مشکات میں 3191 ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم، وہی آیت انہوں نے تلاوت کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 223، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹھ میں اینل سیکس کرنے سے، قوم لوط کا عمل کرنے سے، بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا، اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا. ازدواجی تعلق سے مراد انٹر کورس ہے حالت حیض میں. اور وہی ہے دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 212 نمبر، مشکات میں 555 کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حیض سے ہے، میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ازار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو، پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے. یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹرکورس نہیں، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے. اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی مباشرت کرتے تھے، لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے. وہ پوری حدیث اس طرح ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری میں 302، صحیح مسلم میں 680 ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے ازدواجی تعلق قائم فرمانا چاہتے جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. تو انٹر کورس حالت حیض میں حرام ہے، لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے. اور بیوی کو ساتھ لٹائیں، یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ مجھے میرا بسترا پکڑا دو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا، یہ تو حکم ہی نجاست ہے. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی. تو یہ حالت حیض حکمی نجاست ہے. اس میں عورت آٹا بھی گوندھ سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈیلے نہ کرے کہ نماز قضا ہو، باقی وہ کوئی حقیقتاً تو پلید نہیں ہے، حکمی نجاست کے اعتبار سے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا، نائٹ فال احترام کی وجہ سے میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے. میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا. آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً تو نہیں. حکمی یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری ہے. اب جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے، نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست. حقیقی نجاست الگ ہے، حکمی الگ. اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے. مسئلہ نمبر 42 عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل، وضو، غسل، استنجا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں 135، سنن ابن ماجہ میں 639، مشکات میں بھی موجود ہے 551 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں فرمائی. نمبر 1، جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹر کورس کیا، ازدواجی تعلق قائم کیا. نمبر 2، جس نے کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل یعنی اینل سیکس کیا. اور نمبر 3، جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی. جن لوگوں نے یہ 3 کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا، انکار کر دیا. اگر وہ یہ 3 کام کر، یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا، یہ کفر عربی والا ہے، یعنی انکار، گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر دیا. بولے اعوذ باللہ تعالی. 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1924، مشکات میں 3192 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا
तुम औरतों की पीठ में मुबाशरत मत करो, उनके साथ इंटरकोर्स एनल सेक्स वाला मत करो। छठी हदीस सुनन नबी दाऊद में 2162 और मिशकात में 3193 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के साथ कौम लूत वाला अमल करे, अल्लाह के यहां वो मलऊन है, अल्लाह की लानत है उस पर, वो अल्लाह की रहमत से दूर है। सातवीं हदीस सुनन इब्न माजा में 1923, मिशकात में 3194 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कौम लूत वाला अमल करेगा अपनी बीवी के साथ, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी तरफ नजर रहमत भी नहीं फरमाएगा, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और आठवीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में 1165, मिशकात में 3195 कि अल्लाह ताला उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा जो किसी मर्द के साथ या किसी औरत के साथ कौम लूत वाला अमल करे, एनल सेक्स करे, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ये इशू रिजॉल्व हुआ। अब भाइयों, आज के जो मॉडर्न दौर का एक इशू बहुत सामने आया है, इस मॉडर्न दौर का वो इशू है, वो है ओरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो मुआशरे के अंदर राइज हैं, कुछ सही है कुछ गलत है। इसमें बुनियादी उसूल आप समझ लीजिए, और वो है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम, हलाल कर दिया है अल्लाह ने रमजान की रातों में भी तुम्हारा अपनी बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना। हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम अपनी बीवियों का लिबास। अब ये लिबास मैंने जो पहना हुआ है, इस लिबास और मेरे जिस्म का कोई पर्दा नहीं है। मियां बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे की इफ्फत और इस्मत की हिफाजत का जरिया भी है, एक वो माना भी है, और दूसरा इस हवाले से प्रैक्टिकली भी वो लिबास है कि मियां बीवी का आपस में किसी भी चीज का कोई पर्दा नहीं। किसी हदीस के अंदर कोई इस तरह की चीज रिपोर्ट नहीं हुई। इस हवाले से एक मरदूद और मुनक़ते रवायत पेश की जाती है, और उस ताबी का समा जो है वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साबित ही नहीं है। सुनन इब्न माजा में हदीस है 1922, मिशकात में 3123 है, लेकिन मरदूद रवायत है, मुनक़ते है, कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह कभी नहीं देखी। लेकिन ये रवायत ही ज़ईफ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने औरल सेक्स के हवाले से अजीब व गरीब फतवे दिए और कहा कि जी मियां बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को नहीं देख सकते, यानी वो कहते देख ही नहीं सकते, अगली बात तो आप छोड़ ही दें। तो ये हदीस ही बिल्कुल जो है वो मुनक़ते है और मरदूद रवायत है, जिसकी बुनियाद पे ये पूरे का पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट खड़ा किया हुआ है। भाइयों, इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई मुमानियत नहीं आई, सवाए वो कौम लूत वाला जो एनल सेक्स है उसको जरूर एड्रेस किया गया। इस हवाले से जितनी भी बातें की जाती हैं वो उलमा के फतवे हैं, और जाहिर है कि जब फतवा होगा तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो इज्तिहादी इशू है, उसमें कोई शख्स भी दलाइल के साथ किसी के साथ इख्तलाफ कर सकता है, और उसको आप किताब और सुन्नत की नस की तरह बिल्कुल फाइनल अथॉरिटी नहीं मान सकते। उसके लिए दलाइल देने की जरूरत होगी, जुबानी कलामी नहीं कि मेरा दिल नहीं मानता, ये चीजें इस तरीके से नहीं। बहरहाल ओरल सेक्स के हवाले से मेडिकल इशू जरूर रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस कुरान हकीम ने हमें दो ही उलूम बताए हैं, एक रिवील्ड नॉलेज जो वही का इल्म है, और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, साइंस का इल्म। इन दो में से अगर एक इल्म भी ये चीज वेरीफाई कर दे कि इस तरह का एक्ट जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर उसकी इस्लाम में इजाजत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये जो यूरेनियम है, अगर आप इसको नेकेड हाथ लगाएंगे तो स्किन कैंसर इसकी वजह से हो सकता है। ये कुरान और हदीस में नहीं मौजूद, लेकिन साइंटिफिकली प्रूफ है। तो ये इसको फिर उस तरीके से प्रैक्टिस किया जाएगा और बचा जाएगा। इस हवाले से मैंने गुफ्तगू भी कर दी है, मसला नंबर 39, इल्म वही और इल्म हक है, जो कुरान हकीम से हमें पता चलता है कि जिस औरत के साथ आपने कोई इस तरीके से अलहदगी वाला मामला किया, तो कुरान में है कि 4 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका डिसीजन करो, या तो उसे तलाक दो या उसे अपने साथ लो। इसी आयत की बुनियाद के ऊपर सईदा हफ्सा ने हजरत उमर को एक मशवरा दिया था, जब उन्होंने पूछा कि एक औरत से मर्द कितनी देर दूर रहे तो वो औरत बर्दाश्त कर सकती है, तो उन्होंने इस आयत के ऊपर कयास करके कहा था 4 महीने। सैयदना उमर ने अपने दौरे खिलाफत में ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी फौजी जो जिहाद और क़िताल में गया वो 4 महीने के अंदर एक दफा अपने घर आएगा। उस जमाने में जब ट्रांसपोर्टेशन के जराए भी नहीं थे, आज तो बहुत आसानी है। और आज अगर कोई इशू है तो फाइनेंस का है,
اگر کسی کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو ظاہر اس کے لیے تو آنا مشکل ہے، اور کئی لوگ تو ایسی جگہوں پہ جابز کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ فیملی اپنے ساتھ ہے، تو میرا خیال ہے انہیں پھر مرنے سے پہلے اپنی بیویوں سے اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، یہ نہ ہو قیامت والے دن وہ حقوق ادا نہیں کیے۔ اگر ان کی بیویاں ایک مجبوری کے تحت انہیں الاؤ کرتی ہیں پھر تو وہ اسے کنٹینیو کریں، اگر وہ الاؤ نہیں کرتے تو یقیناً پھر اس طرح عورت کو سسپینڈڈ فارم میں چھوڑنا یہ تو بالکل غلط ہے، اس چیز کو کنڈیم کریں۔ اور اگر ایسی صورت میں عورت کہتی ہے کہ جی میرے پاس کیونکہ بندہ میرا نہیں آ رہا، سال 2 سال بعد آتا ہے، میں طلاق لینا چاہتی ہوں، اس ریزن کو بنا کے وہ خلا لے سکتی ہے؟ کیوں نہ لیں؟ شادی اس نے کس لیے کی ہے؟ ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنے کے لیے، اور خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے وہ 2 چیزوں سے چلتا ہے، نمبر 1 اولاد اور نمبر 2 سیکس۔ دونوں میں ایک چیز میں بھی ویکنس آئے گی تو رشتہ کمزور ہو جائے گا، اور سیکس میں اس چیز کا خیال کہ خاوند صرف اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو اس معاملے میں اور بیوی بھی اپنے خاوند کے ساتھ، تو ظاہر ہے یہ تو بڑی ریزنز میں سے۔ اگلے زمانوں میں جو علماء نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کا مرد جو ہے وہ سیکچولی ڈسیبل ہے تو وہ عورت بھی خلا لے گی، اس زمانے میں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ والا معاملہ بھی ہوگا کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہیں گے۔ اس زمانے میں تو شادی کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اپنی فیملی لو اور الگ ہو جاؤ، اسی لیے میں نے آپ کی ویڈیوز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ ساس سسر کا رشتہ اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس حوالے سے کہ بیوی نے دیکھنا ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت سے عہدہ برا ہو جائے گا، وہ اس نے کرنی ہے، اس کی ذمہ داری۔ ہاں اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اپنے کئی جاننے والے ہیں جنہوں نے مطلب اپنے ماں باپ کو الگ گھر میں رکھا ہوا ہے، بیوی کو الگ گھر میں، اور وہ روزانہ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، بیویوں کو بھی وزٹ کرواتے ہیں، اور انہوں نے ملازم بھی رکھ کے دیے ہوئے ہیں، یا کوئی اور ایشو اس طرح کا ان کے ساتھ بنتا ہے تو وہ اپنا اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 4، یہ بہت کریٹیکل سوال ہے۔ کیا قبلے کی سمت میں پاؤں کرنا گناہ ہے؟ اور قبلہ رخ تھوکنے اور پیشاب کرنے کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھائیوں سمجھنے والی چیز ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں، سائنز آف گاڈ، جیسا کہ خانہ کعبہ شریف ہے، قبر رسول ہے، صفا اور مروہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ان جگہوں کو تلاش کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج پہ نماز پڑھی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے پیشاب تک بھی وہاں پر کرتے تھے جہاں آپ نے کیا، اتنا اہتمام کرتے تھے سنت کا۔ اور جو کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے، اب یہ سورۃ النساء ہے، عورتوں سے متعلق، غلاموں سے متعلق، اور میاں بیوی کی جو آئلی زندگی ہے اس سے متعلق، اور جو کچھ معاشرتی برائیاں ہیں ان کے حوالے سے اسلام میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا احکام ہیں وہ انشاءاللہ اب ڈسکس ہوں گے۔ جو کوئی برائی کا، بدکاری کا ارتکاب کرے تمہاری عورتوں میں سے، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ،
अर्बाअतम मिनकुम, तो गवाह तलब करो उनके ऊपर अपनों में से 4 मर्द, यानी उस बुराई को, और वो भी एग्जैक्टली उसे उसी फॉर्म में देखें, सिर्फ यानी अंदाजे के साथ ना हो बल्कि एग्जैक्टली। और जाहिर है कि ये इतनी सख्त गवाही वाला सिलसिला इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अगेंस्ट सज़ा बहुत सख्त है। इसमें बाज़ औक़ात ये भी इतराज़ होता है लोगों की तरफ से कि जी 4 गवाह तो मिलेंगे नहीं, तो क्या किया जाए, 3 गवाह हों तो 3 गवाह तो सहाबा में भी सी अगर हों तब भी ये इसका गुनाह के ऊपर सज़ा जो है वो अप्लाई नहीं होगी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि 4 गवाह वाला जो मसला है ये इस बुराई को जांचने का एक ज़रिया है। इसकी मॉडर्न फॉर्म्स भी हो सकती हैं बशर्ते कि उसमें कोई इशू और तरह का इन्वॉल्व ना हो, जिस तरह के DNA टेस्ट है, CCTV वीडियो है, बशर्ते कि उसमें कोई ऐसा इशू ना हो। और उसमें मैंने एक राय दी थी कई साल पहले जब पिछली कुरान क्लास में सूरतुन नूर की आयात के अंदर ज़िना की सज़ा के हवाले से डिस्कशन हुई, तो उसमें मैंने कहा था कि आप CCTV कैमरा और DNA टेस्ट करने के बाद उस शख्स को बुला लें और वो आपके सामने गुनाह का अपने इकरार कर ले तो उसके ऊपर इस्टेब्लिश कर दी जाए। क्योंकि अगर कोई शख्स अपनी बुराई को खुद 4 दफ़ा मान ले तो फिर 4 गवाहों की ज़रूरत भी बाकी नहीं रहती। और ज़ाहिर है कि जो ज़िना बिल जबर करने वाले लोग हैं ज़बरदस्ती किसी के साथ, तो वो तो ज़ाहिर है किसी सूरत इकरार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अगर साइंटिफिकली वीडियो कैमरे के प्रूफ के ज़रिए या DNA के ज़रिए वाक़अतन ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए कि इस शख्स ने ये बुराई की है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उसके ऊपर कोई हद नाफिज की जाए। और ये इस्लामी सज़ाओं को बदलना नहीं है। इस्लामी सज़ा तो अपनी जगह मौजूद है, इस्लामी सज़ा तक पहुँचने का ज़रिया आज के मॉडर्न दौर में कोई भी हो सकता है। मसलन अगर यहाँ से कोई हवाई जहाज़ पे हज करने जाता है तो हज तो नहीं उसने बदल दिया, वहाँ तो उसने वही अरकान अदा करने हैं, सिर्फ वहाँ तक पहुँचने का ज़रिया है। इसी तरीके से ज़िना को इस्टेब्लिश करने के लिए या बदकारी वाले मामले को इस्टेब्लिश करने के लिए अगर कोई CCTV कैमरे का सहारा लेता है या DNA टेस्ट का सहारा लेता है, बशर्ते कि उसमें कोई 2 नंबरी इन्वॉल्व ना हो, ये ना हो कि जानबूझ के किसी मुजरिम को बचाने के लिए किसी आम बंदे को फंसा दिया जाए। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, वो सब कुछ इस्टेब्लिश करने के बाद ज़ाहिर है ये बहुत मुश्किल काम होगा। बहरहाल एक सोल्यूशन अपनी जगह मौजूद है। मैं इसको इसलिए बयान कर रहा हूँ कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर इन चीज़ों का सहारा लिया तो हम इस्लामी सज़ाओं को ही बदल रहे होंगे। इस्लामी सज़ा अपनी जगह मौजूद है, उस तक पहुँचने के लिए आप एविडेंस के तौर पर अगर इन चीज़ों का सहारा लें तो हमने इस मॉडर्न दौर के अंदर देखा है कि कई एक चीज़ों तक पहुँचना आसान हो गया है। फ़ोन रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए पहुँचना आसान हो गया है, टेलीफोन कॉल के ज़रिए आपने देखा आजकल कितने कातिल जो हैं खुदकुश हमला आवर या इसी तरीके से दहशत गर्दी करने वाले लोगों को फ़ोन कॉल्स ट्रेस करके ही पकड़ा गया है। डायरेक्टली तो उनके ऊपर कोई गवाह मौजूद नहीं थे, लेकिन ये भी गवाही होनी चाहिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हराम है, यानी अगर कोई सिक्योरिटी इदारे के लोग किसी शख्स के ऊपर उसको गुनाह करते हुए देख लेते हैं और उनको ये खतरा है कि हमारे पास इसका एविडेंस मौजूद नहीं है, कल को हमने कोर्ट में इसे पेश किया तो कोर्ट तो मांगेगी एविडेंस, और हमारे पास एविडेंस नहीं होगा तो हम खुद ही इसे मार दें। तो इस्लाम में ये करना हराम है। हमसे कई लोग पूछते हैं, मेरे भाई अगर आपको नौकरी में ये काम करना पड़े, एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी मावराए अदालत कत्ल, आप वो नौकरी को छोड़ दें। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। उसकी वजह यह है, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम की तरफ एक मंसूब कौल है, अब ये उनका है या नहीं है ये अलग बात, लेकिन ये बात बड़ी स्ट्रांग है कि अगर कानून में सुकम की वजह से 100 मुजरिम छूट जाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एक मजलूम को सजा हो गई ये बड़ा मसला है। तो कानून इसलिए बनाया जाता है। ज़ाहिर है कि दुनिया में मजबूत से मजबूत कानून भी आप बना लें, किसी हद तक ही आप कानून की पासदारी करवा सकते हैं। बाज़ लोग उसमें से भी निकल जाएंगे तो वो आखिरत में अजाब भुगतेंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैंने उम्मत के वसीतर मफाद के अंदर, कौम के वसीतर मफाद के अंदर, मुल्क के वसीतर मफाद के अंदर मैंने खुद कानून को हाथ में लेना है, तो मेरे भाई आप तो उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे लोग अपनी ज़ाती दुश्मनी निभाने की खातिर
اپنے قریبی رشتہ داروں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے مار دیتے ہیں، اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ہوا۔ یہ پچھلے دنوں جو شہادت ہوئی ہے عمران بھائی کی، جس میں میری ویڈیو بھی آئی تھی، سارے فرقوں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کوئی گستاخ نہیں تھا، بس وہ ایک مینٹل قسم کا ذہنی توازن بگڑا ہوا، یعنی ویسے تو وہ ٹھیک تھا، یعنی میں کہہ رہا ہوں جس کا مولویوں نے دماغ خراب کیا ہوا بندہ، اس نے، وہ گن مین نے ان کو جو ہے وہ مار دیا۔ تو آپ دیکھیں لوگوں کا یعنی سطحی لیول ذہن کا کیا ہے۔ اس ملک کے اندر آپ رسک لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ جی خود قانون کو ہاتھ میں لو اور امت کے وسیع تر مفاد میں مار دو، تو اسلام میں ماورائے عدالت قتل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ 4 مرد گواہ ہوں، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور وہ گواہی دے بھی دیں کہ انہوں نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور فزیکلی ایگزیکٹلی اسی فارم کے اندر، تو پھر ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے۔ اور یہ حکم پہلے کا تھا، یہ پھر منسوخ ہو گیا سورۃ النور کے اندر جا کے، جہاں پہ پھر آگے چل کے سزا آ جائے گی کہ اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کی سزا تو قرآن میں نہیں آئی، غیر شادی شدہ کی آئی کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے مرد و عورت کو، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا بخاری اور مسلم میں آئی۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہیں کہ شادی شدہ اگر کوئی بندہ زنا کرے گا تو اسے سنسار کیا جائے گا، زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ساتھ اسے قتل کیا جائے گا۔ اب یہ سزا بڑی سخت ہے۔ نبی الاسلام کے مبارک دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی چند ایک واقعات ملتے ہیں یہ اسٹیبلش ہوئی، لیکن اس سزا تک پہنچنے کے لیے ایویڈنس پورے ہونے ضروری ہیں۔ اگر ایویڈنس نہ ملے اور کسی سے یہ بدکاری ہو گئی تو وہ اپنے اینڈ پہ توبہ کر لے اللہ کے حضور، تو اس کی معافی ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ زنا بالرضا ہوا ہے۔ اگر زنا بالجبر ہوا ہے تو پھر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرتا یا کرتی، اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 4 گواہی دے دیں تو پھر اس ایسی عورت کو قید رکھو گھر کے اندر یہاں تک کہ موت اسے آ جائے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکال دے، اور یہ راہ پھر اللہ نے نکال دی۔ سورۃ النور کے اندر پھر اسپیسیفکلی سزا آ گئی کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اسے پوری زندگی قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں، دیٹس آل، اور شادی شدہ ہے تو پھر قید نہیں، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی اس صورت میں جب یہ معاملہ کورٹ میں آ جائے، پبلکلی رپورٹ ہو جائے۔ اگر کہیں چھپ کے 2 مرد و عورت نے آپس میں منہ کالا کیا اور اس کی خبر عوام میں نہیں آئی، وہ خود ہی اللہ سے توبہ کر لیں تو یہ توبہ کافی ہوگی، بشرطے کہ وہ بالرضا ہوا۔ لیکن اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ جبرن زیادتی کی ہے تو اس سے جا کے علیحدہ میں اس سے معافی مانگی جائے۔ لیکن ونس مسئلہ کورٹ میں آ جائے گا تو کورٹ میں پھر معافی نہیں ہوگی، پھر حد قائم ہوگی، کیونکہ وہ پبلکلی واقعہ رپورٹ ہو گیا، تو اس میں پھر جج کا بھی اختیار نہیں ہے، نہ مظلوم کا اختیار ہے کہ وہ ظالم کو معاف کر سکے، کہ اس کے اوپر پھر حد جاری ہوگی اس اسپیسیفکلی کیس کے اندر، ورنہ تو ڈیٹرنس نہیں رہے گی۔ تو اسلامی سزاؤں کو سخت اس لیے اتنا رکھا گیا کہ سزا ایک کو ہو اور لاکھوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے۔